بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں جی۔ تو بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوولوشن آف ہیومن سوسائٹی۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ معاشرے کی بقا، جو ایک انسانوں کا یا ہیومن بینگز کا، بنی نوع انسان کا معاشرہ ہے، یہ کس طرح سے معرض وجود میں آیا ہے یا ان کی بقا کس طرح سے ممکن ہو پائی ہے۔ The thinkers of sociology have different opinions that how society came into being regarding the evolution of human society۔ اب یہاں پہ مختلف جو سوشیولوجسٹ ہیں انہوں نے مختلف انداز میں اپنے ویو پوائنٹس پیش کیے ہیں۔ یہاں پہ تھامس ہابس کہتے ہیں جی، مین یوز ٹو لیو ان لونلینس، انسان تنہا رہا کرتا تھا۔ He was always a hunter and fighter. He feared to be a victim of any other man one day۔ یعنی ایک شخص ہمیشہ شکاریوں کی سی زندگی گزارتے تھے اور ہر وقت ان کو یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ وہ کس وقت دوسروں کا شکار بن جائے۔ Later he realized that by cooperation of others he can live in peace۔ بہت جلد انسان کو پھر یہ احساس ہو گیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ اگر تعاون کے ساتھ رہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے رہے، تو بہت امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ان دس وے سوسائٹی واز فاؤنڈ۔ اس طرح سے اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے، اس یعنی کوآپریشن یا تعاون کی جو فضا ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ انسان جو ہیں وہ ایک انسانی حدود و قیود میں رہنا شروع ہو گئے۔ جان لاک کہتے ہیں the contemporary philosopher of Hobbes۔ کنٹمپریری، یہ ورڈ جو ہے کنٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے موجودہ دور میں۔ اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عصر حاضر، یعنی اس وقت جو موجودہ وقت چل رہا ہے۔ differed him in the way that man has been living a peace life۔ The French thinker روسو، فرانسیسی ایک مفکر ہیں روسو، وہ کہتے ہیں جی نیچرلی مین واز ٹیرنٹ ان دا ارلی ایجز، لیٹر ہی جوائنڈ ادرس فار پیسفل لائف۔ یعنی قدرتی طور پر انسان جو تھے ان کی زندگی بالکل ایک وحشت سے بھری ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پیسفل زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا۔ Among the sociologists, Montesquieu is of the opinion that man has always been bowing before the forces of nature، کہ انسان ہمیشہ سے جو فطرت کی جو قوتیں ہیں یا طاقتیں ہیں ان کے آگے جھکتا چلا ہے۔ That is why he adopted group life and society was originated۔ اب ان تمام ڈیفینیشنز اور لوگوں کے جو خیالات اور جو اس بارے میں نظریات ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے، ایک ہیومن انسان کی ایک ریشنل پہلو ہے انسان کے مائنڈ کا، ایک عقلیت پر مبنی انسان کا جو کلیہ ہے، اس میں واقعتاً ایسے ہی ہے کہ اگر ہم گروپ لائف، اپنی لائف سے گروپ لائف یا گروہی زندگی کو نکال دیں تو ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری زندگی اس طرح سے آسان نہیں رہے گی۔ معاشرہ جو ہے وہ گروپ لائف یا ایک کمیونٹی اور سوسائٹی کے کنسپٹ سے اگر نکلتا ہے تو انسان کی کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، پہننے کی، استعمال کی ہر چیز، سوشلائزیشن کے تمام ذرائع، معاشرے کے تمام ادارے، یعنی all the situations and all the institutions of all the patterns prevailing in the society، سب ختم ہو جائے گا اور انسان جو ہے اس کو سب کچھ اپنے لیے خود کرنا پڑے گا۔ تو یعنی انسان جو ہے
جب اس نے ان تمام چیزوں کو ایک عرصہ تک دیکھا کہ اس کو اپنے لیے سب کچھ خود کرنا ہے، سب کچھ وہ خود کرتا ہے یا کر رہا ہے، تو اس سے اس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس سب نے جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ یا کوآپریشن کا کانسیپٹ ایجاد ہوا ہے۔ امام غزالی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے دلائل ہیں جی: For the satisfaction of his various needs, man was compelled to cooperate with others. مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان مجبور ہے اپنے ضروریات کی جو فلفلمنٹ ہے یا اس کی سیٹسفیکشن ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ Thus social groups founded and human society was originated. یعنی کہ انسان کو اپنی ضروریات کے پیش نظر معاشرے کی بنیاد رکھنا پڑی ہے۔ شاہ ولی اللہ told that man for the fulfillment of his three basic needs adopted group life، یعنی تین بنیادی اس کی ضروریات ہیں جن کی وجہ سے اس نے گروہی زندگی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ These needs were the continuity of human race، کہ ہیومن ریسز جو ہیں ان میں تسلسل قائم رہے اور آگے انسانوں کی نسل بڑھتی رہے۔ پروٹیکشن آف لائف، زندگی کو حفاظت دینا یا زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے۔ اور نمبر 3 ہے سیٹسفیکشن آف نیڈس، ڈیلی لائف کی انسان کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کی سیٹسفیکشن کے لیے۔ ان دس وے سوسائٹی واز ایوالوڈ فرام دیز سوشل گروپس۔ آگسٹ کامٹے کیا کہتے ہیں جی؟ who coined the name of sociology۔ آگسٹ کامٹے وہ شخص ہیں جنہوں نے سوشیالوجی کا نام رکھا ہے، اس سبجیکٹ کو دریافت کیا ہے، یا اس سبجیکٹ کی اوریجن کے جو اوریجنیٹر ہیں وہ آگسٹ کامٹے ہیں۔ انہوں نے سوشل اسپیکٹ، انسان کی جو سوشل لائف ہے، سوشل اسپیکٹ ہے، یا جو آج کے دور کی سوشیالوجی ہے انسان کی لائف کی، ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پورے جو سبجیکٹ میٹر ہم پڑھتے ہیں اس کو انہوں نے سوشیالوجی کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مین فیلٹ دا نیڈس آف سوشل لائف اینڈ thus society was founded۔ Similarly, the view of Herbert Spencer were that human society has been passing through various evolutionary stages۔ اب ہربرٹ سپینسر کہتے ہیں جی جو معاشرہ ہے یہ بہت ساری بقا کی جو سٹیجز ہیں وہاں سے گزرا ہے۔ ان ارلی ڈیز دیر واز پیور رسٹک لائف، پرانے شروع کے دنوں میں رسٹک زندگی تھی، زنگ آلود لائف تھی، بہت سٹیٹک لائف تھی، لوگوں کی لائف میں کوئی چام نہیں تھا، وچ ناؤ کنورٹیڈ انٹو ماڈرن سوشل لائف، جو کہ اب ایک جدید سماجی زندگی جس میں انسان سماج میں رہتا ہے، سماج کی تمام جو بلیسنگز ہیں ان کو سمیٹے ہوئے ہے، اس میں بدل گئی ہے۔ ہی گیو ریزمبلنس بٹوین ہیومن باڈی اینڈ دس سوسائٹی، اس نے ریزمبلنس دی ہے کہ انسان کی باڈی ہے ایک طرف اور دوسری طرف سوسائٹی ہے۔ دا آرگنز آف باڈی ریزمبلس دا انسٹیٹیوشن، یعنی جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ بالکل ریزمبلنس ایسے رکھتے ہیں جیسے ایک باڈی ہے تو اس کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کے آرگنز ہیں۔ اب ہماری باڈی کے آرگنز ہاتھ پاؤں ہیں، یعنی ایک کمپلیٹ باڈی جو ہے، انٹرنل آرگنز بھی جس میں آ جاتے ہیں، اس کے بغیر باڈی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاشرہ جو ہے اس کے جو ادارے ہیں وہ اس کے آرگنز ہیں، ان دیئر فنکشنز، اس کے فنکشنز میں۔ جی نیکسٹ ہے جس ٹائپس آف سوسائٹی۔ اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی سوسائٹی کی 3 ٹائپس ہیں: نومیڈک ورسز سیڈنٹری سوسائٹیز۔ نومیڈک سوسائٹیز جو ہیں وہ خانہ بدوشی کی زندگی جس کو کہتے ہیں، اور ٹریڈیشنل ورسز ماڈرن سوسائٹیز، اور رورل ورسز اربن سوسائٹیز۔ اب یہاں ان سوسائٹیز کا تقابلی جائزہ بھی ہے
آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں نومیڈک سوسائٹی. نومیڈک سوسائٹی ہیو نو پرماننٹ پلیس آف سیٹلمنٹ. فلوٹنگ پاپولیشن بھی کہتے ہیں ان کو بیکاز دے فلوٹ فرام ون پلیس ٹو اندر. کبھی یہ کہیں پہ اپنی جھگیاں لگا لیتے ہیں، کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو اس لیے نومیڈک سوسائٹی کہا جاتا ہے. دا پیپل روم فرام پلیس with their luggages on the backs of camels, horses, and donkeys in search of fodder, food, food or water for their animals and food for themselves. لوگ اپنے جو بار برداشت سامان، گھوڑے، ہاتھی یا جو گدھے ہیں، ان پر سامان لاد کر خوراک اور پانی کی تلاش میں، انسانوں اور جانوروں دونوں کی تلاش میں گھومتے ہیں. دے ہیو نو ہیریڈیٹری پراپرٹی. وراثتی طور پر ان کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی. دے آر مور اے ٹرائب، ہیو ٹرائبل کلچر. ان کا قبائلی نظام، ان کی لائفز جو ہیں یہ بالکل قبائلیوں کی طرح کی لائف ہے ان کی، اور ان کا قبائلی کلچر پایا جاتا ہے. کلچرل ٹریڈیشنز ہیو ویری forceful bindings upon the community members. اب کلچرل ٹریڈیشنس ہیو مور فورسفل بائنڈنگس. یہ تو ہر سوسائٹی میں ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسی ہے، ان لوگوں کے ہاں بھی ایسے ہے کہ ان کی سوسائٹی میں، ان کے معاشرے میں، ان کی جو کمیونٹی ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ بہت مخصوص ان کی جو کلچرل بانڈس ہیں اس میں یہ لوگ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے تمام ممبرز ان تمام قوانین کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اب نومیڈک سوسائٹی کی خصوصیات کیا ہیں؟ فالوئنگ آر دا کریکٹرسٹکس آف نومیڈک سوسائٹی. پاپولیشن سائز جو ہے اس سوسائٹی کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، سم ٹائمز ناٹ مور دین 1000 سے بھی کم ہی ہوتے ہیں یہ لوگ، یعنی سم ٹائم 1000 سے زیادہ. جیوگرافیکل موبلٹی، جغرافیائی لحاظ سے مختلف علاقوں میں گھومتے ہیں یہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ان کو فوڈ، گراس اور شیلٹر، واٹر اور انکم کے جو پش فیکٹرز ہیں ان کے لیے بیسیکلی یہ لوگ یہ جو ہمارے ہاں پش اور پل فیکٹرز ہیں، پاپولیشن کو کی جو موومنٹ ہے نقل مکانی کے لیے دو بیسیکلی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. ایک پش فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک پل فیکٹرز ہوتے ہیں. جو پل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پازیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں، اور جو پش فیکٹرز ہوتے ہیں وہ نیگیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں. جی اب میں آپ کو پل اور پش فیکٹرز کا بتاتی ہوں. اب پش فیکٹرز وہ ہیں جو ایک قبیلے کو، ایک خاندان کو، ایک فیملی کو یا ایک سوسائٹی کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور کرتے ہیں. یہ نیگیٹو فیکٹرز ہیں، جیسے پاورٹی، غربت ہے، انکم کے ذرائع نہیں ہیں، اور ان کے لیے فوڈ اور شیلٹر ختم ہو چکی ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ نیگیٹو ان کے لیے فیکٹرز ہیں. اور جو پل فیکٹرز ہیں، پل مینس کشش، جو فیکٹرز ان کو کھینچ رہے ہیں لوگ کسی کو اپنی طرف، اس میں انکم کے ذرائع ہوں گے، اس میں ایجوکیشن کے ذرائع ہوں گے، ریسورسز آف ایجوکیشن، سورسز آف انکم، اور دوسرے جو پروگرس کے جو ذرائع ہیں، یہ تمام کاروبار کے ذرائع جو ہیں یہ تمام پل فیکٹرز جو ہیں گنے جاتے ہیں. تو یہ جو پش اور پل فیکٹرز جو ہیں نقل مکانی کے لیے، موبلٹی کے لیے یا مائیگریشن کے لیے، یہ سب سے زیادہ نومیڈک سوسائٹی میں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایبسنس آف آنرشپ، چونکہ ان کے پاس اپنی کوئی ایگری لینڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آبا و اجداد کی طرف سے رہنے کی جگہ نہیں ہے، سو جب ان کے پاس ایک انف ہینڈسم لائف سیونگ جو فیکٹرز ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، تو یہ پھر نئی جگہوں کی طرف موو کر جاتے ہیں. ٹریڈیشنل وے آف لیونگ، ان کا لیونگ سٹائل جو ہے یہ بہت ٹریڈیشنل ہوتا ہے.
ان کے ہاں جو کسٹمز ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوتی چلی جاتی ہیں وداؤٹ اینی چینج. چونکہ پریشر بہت ہوتا ہے اور وہی ٹریڈیشنز جو ہے فالو کرنی ہوتی ہیں. ایک فیملی کے لوگ جو ہیں وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں یا مائگریٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ پورا ٹرائب پورا قبیلہ ہی ان کا ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں اس میں یہ ان کے ہاں جو میرجز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اسٹرکٹنس پائی جاتی ہے کہ ان کی ہاں ود ان دا ٹرائب ان کے قبیلوں میں ہی ان کی میرجز ہوتی ہیں. اسٹرکٹ سوشل نارمس، ان کی جو سوشل نارمز ہیں ڈیلی لائف میں جو لائف گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی بہت اسٹرکٹ ہیں. اور پنشمنٹ جو ہیں وہ بھی اوارڈ کی جاتی ہیں. ان کے معاشرے میں بالکل ٹرائبل نظام ہے. ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ان کا وڈیرا یا بزرگ یا کوئی سردار ہوتا ہے جو کہ ان کے زیادہ تر مسائل وہیں پہ سالو آؤٹ کیے جاتے ہیں. لوکل کلچر دے آر ہیونگ دیئر اون سب کلچر، یعنی یہ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں. اب بیسیکلی یہ نقل مکانی کرتے ہیں کسی بھی آبادی میں فلوٹ کرتے ہوئے جا پہنچتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کا وہاں اپنا سب کلچر ہوتا ہے. ان کی جو لینگویج ہے اور اس کے علاوہ ان کے ڈریسز، ان کی میرج سرمنیز ہوتی ہیں، ان کی پریکٹسز ادر پریکٹسز ہوتی ہیں وہ سب ان کی اپنی ہوتی ہیں. پروفیشنز: animal husbandry, labor, and small cottage industry are the major professions of this society. Now, some of them are serving in Arab states as laborers. اب اینیملس ہسبینڈری ہے، لیبر مطلب یہ چھوٹی لیبر کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں. اور جو اسمال کاٹیجز، چھوٹے جو کاٹیجز بنانا یا جھگیاں وغیرہ جو بناتے ہیں، یعنی یہ آپس میں بھی ان لوگوں کے ہاں اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں سے بھی ایک دوسرے کو جھگیاں بنا کر دینے کا ان کا بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے. اس سے زیادہ یہ لیبر ہی ہے، بیچارے لیبر کرتے ہیں. اوکے، پھر ہے جی ریزسٹنس ٹو سوشل چینج. یس یس، دس از دا تھنگ دیٹ آئی ہیو فیسڈ ٹو مچ. ونس اپون اے ٹائم وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف سوشل ورک ایٹ یونیورسٹی life. At that time I was tried to have a session of awareness with these peoples in concern regarding population planning, regarding uh, the change in their tribal life, even make them realize that they have many problems. But at the time I felt I have seen them that they was very much rigid people, and they even living in worse conditions. They are reluctant to understand the things and their problems, and they are not ready to change their conditions, even though it was their own interest. That was none of my business, but they were not ready to accept my argues. ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ نہ تو اپنے مسائل کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسائل ہے. اب ہمارا پروجیکٹ جو تھا وہ تھا انکم جنریشن اور نیڈ اسیسمنٹ، کہ ایک سوسائٹی میں آپ جائیں اور اس سوسائٹی کے لوگوں کی نیڈ کو اسیس کریں کہ ان کی نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے، اور فور موسٹ مطلب سب سے اٹ موسٹ نیڈ جو فرسٹ پرائرٹی پہ آئے گی وہ کیا ہوگی. تو ان کے معاشرے میں ہم گئے، ان کی سوسائٹی میں. ان سے تو سب سے پہلے تو ان کی سوسائٹی میں انٹر ہونا ہی بہت مشکل، پھر جا کے سمجھانا بہت مشکل کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کیا بتائیں گے ان کو اور کیوں بتائیں گے. ایون ان کا بیہیویئر یہ تھا کہ who the hell you are، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ ساری باتیں بتانے والے. تو یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کو بھی چینج کی طرف آنا چاہیے.
لیکن ان لوگوں میں سب سے جو بڑا مین جو ایشو ہے کہ یہ ان میں بہتری نہیں آ رہی، یہ خود ریزسٹ کرتے ہیں جو بھی سوشل چینج ہے اس کے لیے، ایون اپنے پرابلم سولوشن کے لیے بھی. People of this society dislikes and strongly resist to social changes. They prefer to live with their own old way of living and culture. Therefore, very minimal changes observed in this society. جی تو آج کا آپ لوگوں کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم کل اس کا نیکسٹ جو سیڈنٹری سوسائٹی ہے اس کو پڑھیں گے، یعنی مستقل بنیادوں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے. اوکے، لیکچر کو یاد کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.